بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے، اس میں ایک مخلوق جنات کی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جنات شادی نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنات شادی کرتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے۔ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پالتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسان شادی کرتے ہیں، اور ان جنات کا نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے، اور ہر انسان یہ بھی تسلیم کرتا ہے جنات کا وجود کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو کامنٹ میں اظہار ضرور کریں۔ تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا ان کے پکوان ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے جنات کا نکاح پڑھوایا، اور یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے رونگٹے ضرور کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، جیسے انسان اپنی شادی میں ناچ گانا کرتا ہے، ویسے ہی جنات بھی اپنی شادی میں ناچ گانا کرتے ہیں اور بہت لذیذ پکوان پکواتے ہیں۔ ان کی شادی کے کھانے میں مور اور ہرن کے گوشت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور میٹھے میں بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولوی صاحب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رات کے کسی پہر میں سو رہا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا تو دیکھا دو خوبصورت نوجوان سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، جی بتائیے جناب، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ بولے کہ مولوی صاحب، ہمارے ہاں شادی ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، چلیے نکاح پڑھا دیجیے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں جانتا، نہ ہی میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک قریب گاؤں ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرا نام جنجار ہے۔ غرض تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں میرے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم اس گاؤں پہنچ ہی گئے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں بہت رونق اور چہل پہل تھی، روشنی کا بھی بہت خوب انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ دولہے کا باپ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو کسی سے ملواتا ہوں۔ وہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گیا جو کہ دلہن کا باپ تھا۔ سب کے چہرے اجنبی تھے، میں کسی کو یہاں نہیں جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے کہا کہ یہاں گاؤں کا کوئی فرد موجود نہیں۔ دلہن کا باپ بولنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے۔ اس نے ایک لڑکے کو بلایا اور کان میں کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک صاحب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا نام نذر تھا، جو کہ گاؤں میں دکاندار تھا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی جاننے والے مجھے نظر آئے، جنہیں دیکھ کے مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے نذر صاحب سے کہا، آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے؟ وہ بولے کہ اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد دلہن کے والد بولنے لگے، آئیے مولوی صاحب، نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے۔ انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا جو بہت لذیذ تھا۔ اس کے بعد جنجار اور اس کا ساتھی مجھے گھر چھوڑنے آئے۔ صبح جب میں ان میں سے کچھ لوگوں سے ملا جو کہ شادی میں تھے، اس واقعے کا ذکر کیا، وہ حیران ہوئے اور بولے، ہم تو کسی شادی میں نہیں گئے بلکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ مولانا صاحب حیران و پریشان ہوئے
اور مٹھائی اور پیسے دیکھنے لگے کہ میں نے جس شادی میں شرکت کی تھی وہ کس کی شادی تھی۔ بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ وہ انسانوں کی نہیں جنات کی شادی تھی، بلکہ جنات ہی دوسرے لوگوں کا روپ دھار کر شادی کی شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پیارے ناظرین، جنات اگر روپ دھار کر تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی جانور کبھی انسان کے روپ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔